ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک کمانڈر اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ اس سپاہی نے سب سے پہلے سلطان کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان دل میں لیے جا رہے تھے کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کی بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر تقریباً 15 دنوں کا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے باندھ دیے اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی دکان کے پیچھے چھپے تہخانے میں لے گیا، جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا کھانے کے بعد نماز ادا کی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے، لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے اور 3 سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر پہرا دینے لگے۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کی اور تھوڑی دیر سیر کے لیے نکلے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا، سلطان معظم، اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بازار میں آئے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، یا آپ ایک عام آدمی کے بھیش میں شہر کے لیے چلیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ ترکیب پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیش بدلا اور چل دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے بھیش میں جب واپس لوٹے تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہ وہی بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں سے نہانے کے پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے نہانے کے بدلے سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اتنے میں پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا کہ سلطان معظم، مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ سلطان ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہے۔ تو سلطان صلاح الدین دوبارہ سے وہ شوال اپنے دل میں لیے واپس تہخانے میں چلے گئے اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلے تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بازار میں لوٹے اور ایک دکاندار کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ اس تاجر نے کہا، بھائی مجھے نہیں پتا، وہ تو کئی سالوں سے غریبوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور، اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا ہے اور چور بھاگ رہا ہے اور گاؤں والے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کمانڈر آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑ لیا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا تو سلطان کو اس کو پکڑنے میں بہت وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کے منہ سے نقاب ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا اور بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا اور اب اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑا حیران اور پریشان ہو گیا، آخر اس بزرگ کے پیچھے راز کیا ہے؟ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے یہی نظر آتا ہے اور ہر اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا ایک راز ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر ان کو نہانے دیتے ہو اور دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو اور اب کہتے ہو کہ اللہ اور میرے درمیان کا معاملہ ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہی بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے گزر کر ایک پیڑ پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس کی طرف ہٹا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل میں واپس آ گئے اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوا اور سیدھا اس کنویں کی طرف چل پڑا اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہی بزرگ کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب بچوں نے جی بھر کے نہا لیا تو اس بزرگ نے ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب وہ بزرگ گھوڑے پر بیٹھ کر جانے لگا تو سلطان نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک جنگل میں رکا جہاں پر ایک سرنگ تھی۔ وہ بزرگ اس سرنگ کے اندر چلا گیا۔ پیچھے سے جا کر سلطان نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی اور کہا، تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دے دو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا، کہو کیا سوال ہیں تمہارے؟ سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔
सुल्तान ने कहा, उन बच्चों से सिक्के लेने और बाजार में उन गरीब बच्चों को खाना खिलाने के पीछे क्या राज है? और तीसरी बात ये कि तुमने उस गांव में चोरी क्यों की? तो उस बुजुर्ग ने बताया कि उस बाजार में कई साल पहले एक हमला हुआ जिसमें बहुत सारे ताजिर मारे गए और उन ताजिरों की दुकान पर दूसरे ताजिरों ने कब्जा कर लिया। उन शहीद ताजिरों के बच्चे यतीम हो गए और भूख से मरने लगे। जब मैंने ये सारा मंजर देखा तो मुझसे रहा न गया। एक दिन मैं उस कुएं पर बैठा था तो मैंने देखा उस हौज में बच्चे कुएं से पानी निकाल कर नहा रहे हैं। मैंने उन बच्चों से कहा कि अगर मैं तुम्हें इस कुएं से पानी निकाल कर नहलाऊं तो क्या तुम मुझे इसके बदले में सिक्के दे सकते हो? उन्होंने कहा, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हमारे बाबा बहुत अच्छा कमाते हैं। फिर मुझे पता चला कि ये बच्चे उन्हीं ताजिरों के हैं जिन्होंने उन शहीद ताजिरों की दुकानों पर कब्जा कर रखा है। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर तुम यहाँ नहाना चाहते हो तो हर बच्चे को 10 सिक्के अदा करने होंगे। बच्चों ने कहा, ठीक है। तभी से मैं उन बच्चों से सिक्के लेता हूँ। सुल्तान ने कहा, यहाँ तक तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुमने उस ताजिर के घर में डाका क्यों डाला? बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, एक शहीद ताजिर की बेटी जवान हो चुकी है जिसकी शादी के लिए उसकी माँ के पास एक भी सिक्का नहीं है। एक दिन मुझे पता चला कि उस ताजिर को कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ है, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इस ताजिर से ये सारा मुनाफा उससे चुरा कर उस शहीद ताजिर की बीवी तक पहुंचा दूंगा। इसीलिए मैंने अपनी जान पर खेलकर उससे वो मुनाफा चुरा लिया और वो सारी रकम उस शहीद की बीवी को दे दी, जिससे उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत हैरान हुए और कहा, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा मुजरिम समझता था, मगर तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मगर तुम्हारा तरीका गलत है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस महल में आकर हुक्म दिया कि उन ताजिरों से दुकान वापस ली जाए और उन शहीदों की बेवाओं को दे दी जाए और उन जालिम ताजिरों को गिरफ्तार करके काजी के सामने पेश किया जाए।